ناظرین کے ساتھ خبر شیئر کریں۔ بھارتی بزدلانہ حملے کے نتیجے میں رحیم یار خان میں شیخ زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ بھارت نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی دوستی کی علامت کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارت کی جانب سے گزشتہ روز ننکانہ صاحب کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، تو یہ خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ بھارتی بزدلانہ حملے کے نتیجے میں رحیم یار خان میں شیخ زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ میاں شاہد اس حوالے سے بتائیے ذرا۔ دیکھیے، شیخ زاید ہاسپٹل جو ہے وہ رحیم یار خان میں ہے اور یہ عرب امارات اور پاکستان کی دوستی کی علامت ہے۔ وہاں پر ایئرپورٹ بھی ہے، ایئر بیس بھی ہے، جہاں پر عرب امارات کے جو رائل فیملی ہے وہاں پر آتی ہے۔ وہ کسی اور پرپز کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن جو بھارتی بزدل بھارت ہے اس نے وہاں پر بھی حملہ کیا اور بھارتی بزدل حملے کے نتیجے میں شیخ زاید ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا اور بھارت نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی دوستی کی علامت کو نشانہ بنایا۔ یہ ایئرپورٹ 1993 میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کا نام شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کے نام پر رکھا گیا اور بھارت کی جانب سے گزشتہ روز ننکانہ صاحب کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ وہاں پر پنجر صاحب جو ہے ان کا یادگار ہے اور ننکانہ صاحب میں اور بہت سکھوں کا وہ ایک متبرک مقام ہے اور جنگی جنون میں مبتلا بھارت کی جانب سے انتہائی شرمناک عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ وہ یا مساجد پر حملے کرتا ہے، مندروں پر حملے کرتا ہے اور ایئرپورٹ پر اور جو ہاسپٹل ہیں ان پر حملے کرتا ہے اور جو ملکوں کی درمیان میں دوستی ہے ان کو خراب کرتا ہے۔ اچھا میاں صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بھی سنا تھا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی GNN سے خصوصی گفتگو کی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ابھی بھی ہم آبزرونگ پوزیشن پر ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اس وقت ساری صورتحال میں کس طرح سے اب ریئیکٹ کرتا ہے یا کیا رسپونڈ کرتا ہے، بیہیویئر کیا ہے بھارت کا۔ تو ابھی تک کیا صورتحال چل رہی ہے وفاقی دارالحکومت میں؟ وفاقی دارالحکومت بہت پرسکون ہے، بہت بااعتماد ہے۔ لوگ آج چھٹی کا دن ہے، آج یہاں پر ہفتہ ہے، ہفتہ اور اتوار کو چھٹی ہوتی ہے۔ لوگ آرام کر رہے ہیں، آرام جو ہے وہ مارکیٹوں میں بالکل معمول کے مطابق جو ہے وہ کاروبار چل رہا ہے۔ جو اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ کر جو ہے وہ جو آپریشن چل رہا ہے اور بھارت کی جو درخت بن رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کا مرال بہت بلند ہے۔ اور یہاں جو ایوان ہے، حکومتی ایوان، وہاں پر بھی اجتماعات جو ہے وہ آسمانوں پر ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے مختلف سیاسی ماہرین، سیاسی جو رہنما ہے ان سے رابطہ کیا ہے اور ان سے بات چیت ہوئی ہے۔ فخر کا اظہار کیا گیا ہے مسلح افواج پر اور آج جو کمیٹی کا اجلاس بھی ہے جس کو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کمیٹی کہا جاتا ہے، اس کا اجلاس بھی ہے۔ بہت اہم اجلاس ہے اور یہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو ہوتی ہے یہ ملک کی سب سے بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، جس کے بعد نیوکلر پاور بھی ہوتی ہے اور وہاں پر جب آخری انتہائی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پھر نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ یہ فیصلہ بھی ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم جو ہے وہ قوم سے خطاب بھی کریں گے، ایک فخر سے خطاب کریں گے اور ایک پر اعتماد وزیر اعظم کے طور پر خطاب کریں گے۔ دوسری جانب مودی جو ہے وہ ایک شکست خوردہ اس وقت وزیر اعظم ہے اور یہاں پر اسلام آباد میں ایک فاتح وزیر اعظم جو ہے وہ آج خطاب کریں گے، کیونکہ مسلح افواج نے آج ملک کا نام روشن کر دیا ہے اور آج مسلح افواج نے ملک کا جو سر ہے وہ بلند کر دیا ہے۔ لوگ بہت خوش ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جب دشمن نے حملہ کیا تو یہاں پر جو عوام ہے وہ باہر نکلی اور وہاں پر پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ لوگ وہاں پر پینک نہیں تھے، لیکن لوگ جو ہے وہ عوام اپنے ملک کی محبت اور پاک فوج کی محبت میں نعرے لگا رہے تھے اور دشمن کو للکار رہے تھے کہ دشمن جو ہے وہ ہم سے لڑ نہیں سکتا، دشمن بزدل ہے اور بزدل اگر حملے کر سکتا ہے، جو کہ حملے جو ہے وہ مساجد پر کر سکتا ہے اور جو ان کے ڈرون جو ہیں ان کو بھی دھول چھٹائی گئی تھی اور لوگ جو ہیں وہ ڈرونوں کو ڈھونڈ رہے تھے اور آج سارا دن جو ہے وہ کل بھی کالے ہمیں آتی رہی کہ کوئی ڈرون ہے تو ہمیں بتائے، ہم ان کو ماریں۔ 4 نمبر کارتوس آپ نے کبھی دیکھا ہے جس سے ہم مرغابیوں کا شکار اور کسی اس طرح کا شکار کرتے پرندوں کا، اس سے ڈرون جو ہے وہ گرائے گئے ہیں اور یہ ان کی اوقات تھی جو کہ بڑے مہنگے ڈرون تھے اور اسرائیلی ڈرون تھے۔ یہاں اس پورے ایپیسوڈ میں جو کوئی یہاں پر ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، یہاں پر سب سے بڑی شکست جو ہوئی ہے وہ اسرائیل کو ہوئی ہے۔ بھارت کو تو ہوئی ہے کیونکہ وہ تو مکار دشمن دوسروں کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلاتا ہے، اسرائیل کی ٹیکنالوجی پر جو ہے جنگ لڑتا ہے، وہاں پر اسرائیل کے جو پیسے ہیں ان کو استعمال کرتا ہے، اسرائیل کے جو ہے وہاں پر ان کا جو مفاد ہے وہ ان کی جو تکنیک ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن کہاں گئی تکنیک؟ ساری تکنیک جو ہے وہ فارغ ہو گئی، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، ان کی ہر چیز جو ہے شکست خوردہ ہو گئی اور جتنا ان کا نقصان ہوا ہے، ابھی جو نقصان کا اندازہ لگایا گیا ہے $85 ارب نہیں ہے،
ये 100 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान है। आप देखेंगे कि मोदी गिरफ्तार होगा, मोदी गिरफ्तार नहीं होगा बल्कि जेल में जाएगा और उन पर मुकदमा चलेंगे। राफेल का मुकदमा उस पर चलेगा, ये जो उसने सब कुछ किया है इसका भी मुकदमा चलेंगे, क्योंकि उसने बहुत बड़ा नुकसान करा दिया है अपने जंगी जुनून में। उसने पाकिस्तान पर जो है सिविलियन पर हमले करके, यहाँ पर मसाजिद पर हमले करके पाकिस्तान को दिफा पर मजबूर किया, और पाकिस्तान ने जब दिफा किया तो फिर उनके जो है परखच्चे उड़ गए और उनके माशी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। वहां पर जो स्टॉक एक्सचेंज है तो उसकी मार्केट उठ ही नहीं रही, और वहां पर कारोबारी लोग जो है भारत छोड़ रहे हैं। वहां पर जो जर्नैल है उन्होंने अपनी फैमिलियां बाहर भेज दी हैं, जो वहां पर जो अमीर लोग हैं उन्होंने भारत छोड़ दिया है, और लोग जो है भारत से नकल मकानी करना चाह रहे हैं। जो सिख हैं वो लड़ना नहीं चाह रहे, सिख जो है वो अपनी वर्दियां चला रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो भी लड़ना नहीं चाह रहे। तो भारत का तो बुरा हाल है इस वक्त, और इस्लामाबाद के अंदर जो इत्मीनान है वो आसमानों पर है। अच्छा मियां साहब, एक और बिल्कुल आपने ठीक किया, एक और मिसकैलकुलेशन जो मोदी सरकार ने की वो ये थी कि वो इस वहम व गुमान में था कि शायद पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन है तो उसका फ़ायदा उठा लेगा और इस तरह के हमले में इस चीज़ से मज़ीद फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन आज हमारी सारी सियासी जो क़यादत है वो एक पेच पर है, सब पाकिस्तानियत से सरशार हैं, तो ये भी एक बड़ी शर्मिंदगी है भारत के लिए। देखिए, पाकिस्तानी कौम जो है उसने एक मुक्का बन के दिखाया है। मुक्के में 5 उंगलियां होती हैं, जब वो मिलती हैं तो मुक्का बनता है, और वो मुक्का जो है वो मोदी के नाक पे पड़ा है, उसका नाक तोड़ दिया है और उसका जो है मुंह फोड़ दिया है, और उसका जो जबड़ा तोड़ दिया है। कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब, वो पाकिस्तानी कौम ने वो मुक्का बना के दिया है, और पाकिस्तानी कौम जो है वो एक है। यहाँ पर देखें कोई किसी किस्म की कोई पोलराइजेशन नहीं है, सियासी इख्तलाफात होते होंगे। नाज़रीन के साथ खबर शेयर करें। भारतीय बुज़लाना हमले के नतीजे में रहीम यार खान में शेख ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है। भारत ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती की अलामत को निशाना बनाया है। भारत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ननकाना साहब को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। तो ये खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करें। भारतीय बुज़लाना हमले के नतीजे में रहीम यार खान में शेख ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुँचा है। मियां शायद इस हवाले से बताइए ज़रा। देखिए, शेख ज़ायद हॉस्पिटल जो है वो रहीम यार खान में है, और ये अरब अमारात और पाकिस्तान की दोस्ती की अलामत है। वहाँ पर एयरपोर्ट भी है, एयरबेस भी है, जहाँ पर अरब अमारात की जो रॉयल फैमिली है वहाँ पर आती है। वो किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जो भारतीय बुज़दिल भारत है उसने वहाँ पर भी हमला किया, और भारतीय बुज़दिल हमले के नतीजे में शेख ज़ायद एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा, और भारत ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती की अलामत को निशाना बनाया। ये एयरपोर्ट 1993 में तामीर किया गया था, और इसका नाम शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहान के नाम पर रखा गया, और भारत की जानिब से गुज़श्ता रोज ननकाना साहब को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। वहां पर पंजाब साहब जो है उनका यादगार है, और ननकाना साहब में और बहुत सिखों का वो एक मुतबरक मुकाम है, और जंगी जुनून में मुब्तला भारत की जानिब से इंतहाई शर्मनाक अमल जो है वो जारी है। वो या मसाजिद पर हमले करता है, मंदिरों पर हमले करता है, और एयरपोर्ट पर और जो हॉस्पिटल है उन पर हमले करता है, और जो मुल्कों की दरमियान में दोस्ती है उनको खराब करता है।